کہ جب کوئی میاں بیوی کے بارے میں کچھ کہتا ہے یا بیوی میاں کے بارے میں کچھ کہتی ہے یا ماں باپ اولاد کے بارے میں یا اولاد ماں باپ کے بارے میں، تو ضروری نہیں کہ وہ بات جو کہی جا رہی ہے صحیح ہو، پر وہ اس کا اثر بہت ہوتا ہے، اثر بہت ہوتا ہے۔ اور کسی بندے کو کچھ کہہ دیا جائے تو وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، چاہے وہ بے قصور ہی ہو۔ لیکن اگر کسی بے قصور کو بار بار کوئی قصور بتایا جائے جو کہ اس میں نہ ہو، تو کچھ عرصے کے بعد اسے محسوس ہوگا کہ مجھ میں یہ قصور ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں ایڈکشن کے، یہ اپنے ماں باپ میں کتنے قصور بتاتے ہیں اور ماں باپ وہ سارے قصور مان لیتے ہیں۔ اور میرے پاس بھی کوئی آتا ہے تو یا جب دوبارہ آتا ہے تو میں اسے دیکھتا ہوں ملتجی نظروں سے کہ بھی آپ پھر آ گئے، کہ جب ایک فیملی ممبر دوسرے فیملی ممبر کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے ایڈکشن کی ذمہ داری جو بندہ ایڈکشن میں ہے وہ اپنے ماں باپ پہ نہیں ڈال سکتا، وہ اپنی بیوی پہ نہیں ڈال سکتا، اس کے ماں باپ بیوی پہ اور بیوی ماں باپ پہ نہیں ڈال سکتی۔ جیسے کہ ڈائبٹیز کی بیماری بھی ہم کسی پہ نہیں ڈال سکتے، دل کی بیماری بھی ہم کسی پہ نہیں ڈال سکتے، اور نشے کی بیماری ایگزیکٹلی ڈائبٹیز جیسی بیماری ہے۔ یہ ایک جسمانی بیماری ہے، جسمانی نقص ہے۔ جیسے ڈائبٹیز میں جسمانی نقص ہوتا ہے لیکن بڑا بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تو اسی طرح ایڈکشن کی بیماری میں ایک جسمانی نقص ہوتا ہے جس کے بعد بندہ نشے کو ہضم کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے اگر پائے نہاری آپ کو ہضم نہیں ہوتے پر پائے نہاری آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں تو کیا ہوگا؟ بدہضمی ہو جائے گی نا۔ لیکن پھر بھی آپ کا وقتاً فوقتاً پائے کھانے کو تو جی چاہے گا نا۔ جیسے کسی کو شوگر ہو اور ڈاکٹر نے کہا ہو کہ آم نہیں کھانے، تو آم کھائے گا وہ کہ نہیں کھائے گا؟ کھائے گا۔ جب آم کھائے گا تو شوگر کا کیا ہوگا؟ شوگر اوپر چلی جائے گی۔ ایسے ہی ہوگا نا، کیونکہ جب ہمارا کوئی خاص نظام ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم پہ کوئی خاص پرہیز لاگو ہو جاتا ہے۔ جب دل کا مرض ہوتا ہے تو کون سا پرہیز لاگو ہوتا ہے؟ کولیسٹرول والی چیزیں نہیں کھانی۔ جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو نمک کے بارے میں، تو جب گلا خراب ہوتا ہے تو کھٹا نہیں کھانا۔ تو ہر بیماری کچھ نہ کچھ تو تقاضا کرتی ہے نا کہ یہ پرہیز کر لو۔ تو نشے کی بیماری کا پرہیز نشے سے ہے، اور جب ہم نشے سے پرہیز کرتے ہیں تو پھر ہمیں بدمزگی ہوتی ہے۔ جب نشے کا پرہیز کرتے ہیں، نشہ نہیں کرتے، تو ہمیں بدمزگی ہوتی ہے۔ جیسے اگر ہم آم کھانا چاہتے ہیں لیکن ڈاکٹر نے منع کیا ہے اور ہم نہیں کھاتے اور لوگ آم کھا رہے ہیں تو ہمیں بدمزگی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم نہیں کھا سکتے آم، ہم میں کوئی نقص پڑ گیا ہے، لیکن یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ جو ہم پہ پرہیز ہوتا ہے اس کی بدمزگی ہوتی ہے۔ جو بھی پرہیز ہو، جس چیز سے بھی منع کیا جائے اس کی ایک بدمزگی ہوتی ہے۔ جب موبائل سے منع کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بدمزگی ہوتی ہے۔ تو یہ جو بدمزگی ہے اس کو پھر مینج کرنا پڑتا ہے، بدمزگی کو ہی مینج کرنا پڑتا ہے کہ ایک بندہ دل کو سمجھا لے۔ اگر ڈائبٹیز ہے تو میٹھی چیزیں نہیں کھانی، تو دل کو سمجھا لے، بہت ساری چیزیں پھر بھی کھا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈائبیٹک صرف میٹھی چیزیں ہیں جو منع ہیں، تو دنیا میں اور بہت ساری چیزیں ہیں تو بندہ وہ کھا سکتا ہے۔ کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ طرز زندگی ہے جو کہ آپ کی بدمزگی کو مٹا سکتا ہے۔ آلٹرنیٹ کوئی متبادل طرز زندگی ہے جو کہ آپ کی بدمزگی کو ٹھیک کر سکتا ہے، بشرطے کہ آپ کو اپنی جان عزیز ہو۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے مریضوں کو بعض اوقات اپنی جان عزیز نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے مریضوں کو جان عزیز نہیں ہوتی۔ جان عزیز جو نہیں ہوتی یہ وہ فخر سے کہتے ہیں۔ آپ نے بڑے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میں جان دے دوں گا، ایسے بولتے ہیں نا لوگ کہ میں جان دے دوں گا لیکن باز نہیں آؤں گا، میں یہ کر کے رہوں گا۔ تو جو اپنی جان دینے کی بات کرتا ہے وہ ذہنی طور پر صحت مند نہیں، حتیٰ کہ جو بندہ یہ بات کہے کہ ایوی کوئی زندگی ہے ایدے نالوں تے بندہ مر جائے، ایویں رسمن جیسے لوگ کہتے ہیں نا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ رسمن یہ بات کرتے ہیں
महंगाई बड़ी है, गुजारा नहीं होंदा, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬੰਦਾ मर जाए। तो इतना रस्मी तौर पर भी अपने मरने का जो जिक्र करना है ये हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के अंदर ये बात पैवस्त है कि जो बंदा कहता है मैं मरने से नहीं डरता, तो ये वो बंदा है जो जिसको बहादुर कहेंगे। कोई भी जो बंदा ये कहता है तो वो बहादुर नहीं होता, उसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।